اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہاج القرآن ویمن لیگ کے پلیٹ فارم سے شیخ الاسلام سیریز چیپٹر 2 کے ساتھ میں آپ کی میزبان ایمن یوسف منہاج ٹی وی کے اسٹوڈیو سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ شیخ الاسلام سیریز ایسی یونیک اور انتہائی دلچسپ سیریز ہے کہ ایسا کنٹینٹ شاید ہی آپ کو سوشل میڈیا کے دوسرے پلیٹ فارمز پہ ملے۔ یہ سیریز اتنی انٹرسٹنگ ہے ناٹ جسٹ فار دا ممبرز آف منہاج القرآن انٹرنیشنل بٹ ایون فار دا جنرل پیپل جو ان سیریز سے سمجھیں گے کہ بیسیکلی ایک شیخ کی ضرورت، ایک ایسی گائیڈ کی ضرورت آپ کی زندگی میں کتنی اہم ہے کہ جب آپ اپنی زندگی کے ایسی سچویشنز میں جاتے ہیں جہاں ہر طرف آپ کو تاریکی نظر آتی ہے تو وہ گائیڈ ایسی گائیڈ ہو کہ وہ آپ کی آپ کی انگلی پکڑ کے آپ کو اجالے کی طرف لے جائے۔ شیخ الاسلام کو ہم ان سیریز سے نہ صرف ڈائنامکلی پہچان رہے ہیں بلکہ ہم ریفلیکٹ کر رہے ہیں ان تمام مومنٹس کو جب ہماری ان سے کسی کی پہلی ملاقات ہوئی، کسی ایکٹیویٹی میں ملاقات ہوئی، اور وہ ایسی انٹریکشنز تھے جس نے ہماری زندگی کو بدل دیا۔ اور شیخ الاسلام ایک ایسی پرسنالٹی ہے کہ جن سے جب آپ ملتے ہیں تو یقیناً ایک سوال آپ کے ذہن میں ضرور آتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں کہاں کھڑا ہوں، میں اپنے دین کے لیے کون سے ایسی کنٹریبیوشنز ہے جو دے رہا ہوں، اور پھر انسانیت کی فلاح کو لے کے میرا اس دنیا میں کیا رول ہے۔ بیسیکلی ہم اپنی ذات کو، اپنے رولز کو کوسچن کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ سیریز بہت اہم ہے کہ اس میں ہم جان رہے ہیں شیخ الاسلام کو، ان کے رول کو ایز دا ریفارمر آف دا کنٹمپریری ایرا، ایز دا مین آف دا سینچری، ایز دا مین who is basically teaching us the true ideology of women empowerment۔ اسی کو لے کے آج ہمارا موضوع ہے جو کہ ہے شیخ الاسلام کا خواتین کے لیے نظریہ۔ اس موضوع سے آپ سب ریلیٹ کر سکتے ہیں، خصوصاً خواتین، وہ تمام خواتین جو اس وقت ہمیں اس کیمرہ سے دیکھیں گی، یہ آپ کے لیے بہت ریلیٹیبل ہے۔ اس سے متعلق بہت سے سوالات یقیناً آپ کے ذہن میں ہوں گے، اور اسپیشلی جو آج کنٹمپریری ایرا میں ایسے مسکنسیپشنز ہیں جن سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے اور ہمیں جو مس گائیڈ کرتی ہیں، اور سم ٹائمز ہم خود ہی ان تھیریز میں اتنا پھنس جاتے ہیں کہ ہم اپنے رول کو کوسچن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس ٹاپک کو لے کے ہمارے ساتھ اس وقت جو اسٹوڈیوز میں شخصیات موجود ہیں وہ بہت ریلیونٹ ہے، اینڈ دس از ون آف مائی فیوریٹ پینل، بیکاز یہ وہ خواتین ہیں، یہ وہ ڈیزگنیٹس ہیں جنہوں نے منہاج القرآن ویمن لیگ کی انڈر دا ڈائنامک آئیڈیا آف ویمن امپاورمنٹ آف حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری اپنے کام کا آغاز کیا۔ اور اس پینل میں ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں ڈاکٹر شاہدہ نعمانی، آپ پی ایچ ڈی ان سوشل ورک ہیں، اس کے علاوہ CEO شعور ویلفیئر آرگنائزیشن ہے، اور سب سے اہم تعارف آپ کا جس کو لے کے میں آج بہت ایکسائٹیڈ ہوں وہ یہ ہے کہ شی واز دا فرسٹ ویمن ڈیزگنیٹ who were given the responsibility of president of Minhaj al-Quran Women League, and she was the one of the women who joined Shaykh al-Islam in his vision for the women empowerment. So thank you so much Dr. Shahida for joining us, and I am hoping کہ ہماری ڈسکشن بہت تھاٹ پرووکنگ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر فرح ناز صاحبہ نے، آپ PhD ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی PhD کا ٹاپک ہے کنٹمپریری انالیسس آف اسلامک اینڈ ویسٹرن values in the perspective of contemporary world۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ منہاج القرآن ویمن لیگ کی پریزیڈنٹ ہیں، اور پچھلے کئی ڈیکیڈ سے آپ اپنی جو سروسز ہیں وہ ان دا ویمن ڈپارٹمنٹ بلکہ اور بھی ڈپارٹمنٹس میں ڈائنامکلی پرفارم کر رہی ہیں۔ سو تھینک یو سو مچ فار جوائننگ us. I am so glad that we have such a worthy panel with us today. الحمدللہ۔ تو آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف بغیر کسی ڈیلے کے۔ ڈاکٹر شاہدہ، 50%، اور اگر میں بالکل ایکوریٹلی اسٹیٹسٹکس کو کوٹ کروں تو 49.6% آف دا ویمن آف دا ورلڈ پاپولیشن از کنسسٹ آف ویمن۔ یہ تو پاپولیشن کی بات ہے، اور پھر ایک طرف اسپیشلی جو ہمیں حضور سیدی شیخ الاسلام سے خاتون کو لے کے ایک نظریہ ملتا ہے جو کہ قرآن اور خاتون کا حقیقی قرآنی تصور اور پھر اس کی محمدی فکر، یہ جو بیسکس ہمیں ملتی ہیں، ہمیں نظر آتا ہے کہ شیخ الاسلام کا نظریہ اس پہ اتنا پختہ ہے، اتنا پریکٹیکل ہے دیٹ یو کین ریلیٹ ٹو اٹ ان ایوری ڈومین۔ اور پھر شیخ الاسلام جس طرح سے خواتین کو ایک ڈگنیفائڈ اسٹیٹس دے رہے ہیں، جس طرح سے ان کی ویلیو کو اس طرح سے ہائی لائٹ کر رہے ہیں، ہمیں کم ہی ملتا ہے، ہمیں چنکس میں تو ملتی ہیں وہ چیزیں، بٹ وی کین ناٹ امیجن دیٹ ان ون بوکے۔ تو اس حوالے سے اف یو ول اسٹارٹ دا کانورسیشن اینڈ دین ان شاء اللہ تعالیٰ وی ول پروسیڈ، آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور اتنے خوبصورت موضوع پر. اور ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کے جتنے پہلو ہیں نا جو آپ نے مجھے کہا کہ میں ان کی ڈائمینشنز بیان کروں, تو جہاں جہاں جائیں تو وہ آپ ایک سمندر ہے جس میں ڈوبتے جائیں گے اور اس میں سے موتی نکالتے جائیں گے. تو بہت احسانات ہیں بطور قائد, بہت بطور مربی اور بطور روحانی پیشوا بھی میں کہوں گی اس قوم کے اوپر. اور خاص طور پہ وہ لوگ جو ان سے وابستہ ہو گئے اور ان کی چھتری کے نیچے آ گئے, وہ تو بہت ہی یعنی مستفید ہوئے اس سب ان کی فیوزات سے. بہت اچھا یوز کیا جی کہ he is the one who is not entirely for the globe but particularly for the nation of the Muslims. اچھا, میں اگر خود دیکھوں نا تو جو سب سے بڑا جو میں سمجھتی ہوں ان کی ڈائمینشن ہے وہ فکر ہے, فکر کی آبیاری ہے. اور خواتین کو لے کر بھی اگر ہم اس میں دیکھیں تو ڈاکٹر صاحب نے جو چیز جو فکر ہمیں دی, جو ہمیں سوچ دی, جو ہمیں ان کا جو ویژن تھا نا, جیسا ابھی مجھ سے آپ بات کر رہی تھیں کہ آپ جب پہلی دفعہ ملی تو آپ کو کیا چیز انسپائر کی نا, تو یعنی اس وقت میں سوشل ورک میں تھی جیسے کہ آپ نے بتایا, اور ہم اس وقت یعنی میں یہ بھی بتاؤں کہ ہم ایک کمپین کرنے جا رہے تھے مدارس کے خلاف, کیونکہ کوئی ایک مدرسہ پکڑا گیا تھا, یہاں بچوں کو زنجیروں سے باندھا گیا تھا, اور خواتین کے حوالے سے جو چیزیں تھیں, تو اسلام کا ایک ایسا تصور ہمارے پاس تھا کہ یہ تو ایک عورت کو باؤنڈ کرنے والی چیز ہے. عورت کی پابندی کی جہاں بات آتی تھی وہاں اسلام کی بات آ جاتی تھی. لیکن جب ہماری ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی اور جب ہم نے ان کو پہلی دفعہ, کیونکہ ہم تو جنرلی ان سے ایز اے اسٹوڈنٹ ملنے گئے تھے, یونیورسٹی کا ہمارا زمانہ تھا, تو ہماری تو جس کو کہتے ہیں نا ذہن کی وہ کنجیاں کھل گئیں کہ یعنی دین ہے کیا, یعنی اصل میں جو ہم پر ان کا احسان ہے, جو ہمیں فکر دی, ہمیں جو سوچ دی کہ دین اصل میں یہ ہے, دین اصل میں یہ ہے, دین نے خواتین کو یہ حقوق دیے ہیں. دین پابند نہیں کرتا بلکہ دین تو پریولیج دیتا ہے عورت کو. تو وہ چیزیں یعنی ہم پر, ہماری عورت پر, پاکستانی عورت پر, امت مسلمہ کی عورت پر, جو جس کو کہتے ہیں نا کہ پریکٹیکل پریزنٹیشن, اسپریچول پریزنٹیشن اور سائنٹیفک پریزنٹیشن جو انہوں نے دی دین کی اور خواتین کے حوالے سے, خصوصی طور پہ جو ہمارے یہاں ایک بند ڈبے میں ہم اس کو بند کر دیتے تھے, تو اس تصور کو جو انہوں نے کلیئر کیا اور ہمیں ہم تک وہ فکر پہنچائی, تو یعنی اب تک بھی جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیز ہمیں کہیں اور سے نہیں ملتی. یہاں یہ بہت اب یہاں پہ یہ چیز اسٹیبلش ہے جی کہ the way he deals you, and especially being a woman, the way he knows the psyche and your role and the way he sees you in the society, وہ آپ کو ایک منٹ میں وہ چیز انسپائر کر جاتی ہے. پھر اس میں قانون کے حوالے سے جیسے دیت کا قانون تھا, اس میں اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھیں جس میں عورت کو بہت محدود کیا جا رہا تھا. اسی سے بیس پہ کرتے ہوئے میں ڈاکٹر فرح آپ کی طرف آؤں گی کہ ویسٹرن سوسائٹی اور اب تو میرے خیال میں پورے آل اوور دا گلوب جو تھیریز آ رہی ہیں, اب تو مجھے لگتا ہے کہ نیرو ہوتا جا رہا ہے خاتون کو لے کے, ہمارے پرسپیکٹیو اس کے رول کو لے کے. آپ یہ ضرور بتائیں کہ شیخ الاسلام کا خاتون کے حوالے سے واضح نظریہ کیا ہے, اور پھر جو اس کو پھر تھوڑا سا ریلیٹ بھی اگر آپ کریں کہ جو ابھی کی سارے فینومینا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ شعور دے رہا ہے یا پھر شعور میں آہستہ آہستہ کمی آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, اگر حضور سیدی شیخ الاسلام کی شخصیت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو وہ علم بھی ہیں, وہ فکر بھی ہیں, وہ بہت سے علوم کا جامع بھی ہیں, وہ بہت سے حقائق کا تبصرہ بھی ہیں, اور وہ بہت سے نظریات کے بانی بھی ہیں. ان سب نظریات میں جو خواتین کے حوالے سے ان کا نظریہ ہے وہ تسلسل اور سلسلہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظریے کا. اور خاتون کے حوالے سے جو فکر اور جو نظریہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا, اسی کا آج کے دور میں ایک بہت بڑا عملی اظہار حضور سیدی شیخ الاسلام کی ذات سے ہمیں ملتا ہے. تو ان کے نظریے کے مطابق جو خاتون ہے وہ معاشرہ ساز بھی ہے, وہ انسان ساز بھی ہے, انسان ساز بھی ہے. ایک خاتون اس کائنات میں ولی کا مقام رکھتی ہیں, اور ولی کی بہت سی ڈیفینیشنز اور بہت سی تعریفات. آپ تو نے تو اس کو ابھی ہماری پرٹیکولرلی ہماری تو موومنٹس اس کو بہت نیرو کر رہی ہے, پھر اگر آپ اس کو ولی کا درجہ دے رہی ہیں. حضور سیدی شیخ الاسلام کے نظریے کے مطابق ایک خاتون جو ہے وہ تعمیر ملت کی بنیاد ہے,
ایک خاتون وہ جو انبیاء کا مشن تھا تعمیر سیرت کا، تو تعمیر سیرت کی کنجی اور بنیاد جو ہے وہ ایک خاتون کے پاس ہے. بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ ایک انسانیت کی معراج کا جو ریفرنس اور حوالہ ہے وہ خاتون ہے، تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا. تو حضور سیدی شیخ الاسلام کا جو اس اعتبار سے آپ کا جو نظریہ ہے، ایک خاتون اپنے مکمل اخلاقی تشخص کے ساتھ، اپنے مکمل اختیار کے ساتھ اور اپنے مکمل دینی اور روحانی مقام کے ساتھ وہ اس دنیا میں اپنا بہت ایکٹیو کردار کی حامل ہے. ایک خاتون وہ اس کا مطلب ہے وہ ڈیوائن پاور کو شیئر کر رہی ہے. جی بالکل، وہ شیئر کر رہی ہے، بلکہ وہ اس تخلیق میں پورا رول پلے کر رہی ہے. اور مطلب جیسے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی بھی قوم کی تہذیب کو یا کسی بھی قوم کے مستقبل کو اگر آپ نے دیکھنا ہو تو آپ وہاں اس قوم کی ماؤں کو دیکھ لیں. As Napoleon said, جی give me good mothers, I'll give you جی good اور nation. کیونکہ ماؤں کی جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہی اسی قوم کا مستقبل ہوتا ہے. تو حضور سیدی شیخ الاسلام کی جو یونیورسٹی ہے نظریات کی اور ان کی فکریات کی، اس میں خاتون کو وہ بالکل ایک گھر کے اندر بند کر کے نکارہ نہیں کر دیتے. وہ ان کا نظریہ یہ نہیں کہتا کہ ایک خاتون جو ہے وہ گھر کی قید میں بند ہو کر بس وہ جو ہمیں ایک بڑے ٹپیکل اور ایک مذہبی نظریات کا ایک جو نچوڑ ہمیں ملتا ہے وہ کچھ اسی طرح کا ملتا ہے. دوسری طرف ایک انتہا نظر آتی ہے جو خاتون کو بالکل ایک جو مساوات مرد و زن کا ایک تھیوری جس نے سٹارٹ لیا اور وہ اب کہاں کی کہاں پہنچ چکی ہے. اب تو اس کی شکل ہی جی تبدیل ہو چکی. تو حضور سیدی شیخ الاسلام کی نظریے کے مطابق وہ اتنا کلیئر اور اتنا واضح ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ ایک معاشرے کے اندر ایک بڑی فعال کارکن بن کر، ایک ایکٹیو شہری بن کر اور ایک کامیاب ماں بن کر اور ایک بیوی بن کر وہ اس معاشرے کی تعمیر میں بڑا بنیادی کردار ادا کرتی ہیں. اور یہ ساری ذمہ داریاں الگ الگ ہیں. ایک خاتون کا معاشرتی کردار اپنی جگہ پر اہم ہے، اس کا ایز اے ہوم لیڈی اس کا رول کیسا ہونا چاہیے بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. جب وہ اس کو ایک ہوم لیڈی کے طور پر دیکھتے ہیں تو وہ اس کو کیریئر کانشیس ہونے کے لیے نہیں مائل کرتے. اس کو یہ نہیں کہتے کہ تم اپنا کیریئر نہ قربان کرو اور اپنے گھر کو ذبح کر دو. نہیں، آپ ایز اے ہوم لیڈی بھی ایک خاتون کی تربیت کر رہے ہیں. میرج کاؤنسلنگ جب کرتے ہیں تو آپ یہ بتاتے ہیں کہ جب تم نے ایک نیا سفر شروع کرنا ہے تو کتنا پاز لینا ہے اور وہ پاز کتنا ضروری ہے. آپ نے اپنی سوچوں کو، اپنی فکر کو، اپنے عمل کو، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو کچھ وقت کے لیے آپ نے بالکل بریکٹ کر لینا ہے اور اپنے گھر کو بنیاد مضبوط کر کے پھر اپنا سوسائٹی میں رول بھی پلے کرنا ہے. اپنا جو بھی آپ کی ذمہ داریاں ہیں، آپ کی ایجوکیشن ہے، آپ کے پروفیشن ہے، آپ جو بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. یہ بالکل اسی طرح سے اس مثال سے سمجھ لیجئے جیسے ہماری زندگی میں نماز اپنی جگہ اہم ہے، حج اپنی جگہ پر ہے، زکوٰۃ اپنی جگہ پر ہے. تو یہ ساری شعبہ جات اپنی اپنی جگہ پر. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نماز کا وقت ہو گیا تو آپ نماز چھوڑ کر بچہ رو رہا ہے تو اس کو دیکھ لیں. آپ کو یہ نہیں، آپ نے بچے کو بھی دیکھنا ہے، آپ نے گھر کو بھی دیکھنا ہے، آپ نے نماز بھی ادا کرنی ہے. پھر اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو آپ نے حج کرنے بھی جانا ہے. آپ اس لیے نہیں حج کرنے سے چھٹکارا حاصل کر سکتے کہ چونکہ آپ نے نمازیں ادا کر لی ہیں تو اس لیے اب آپ حج آپ پر لازم نہیں. یہ سب چیزیں اپنی اپنی جگہ پر اہم ہیں. یہ ساری ڈیوٹیز آپ نے ادا کرنی ہیں اور کوئی ایک دوسرے کا کفارہ نہیں ہے. اسی طرح سے علم بھی حاصل کریں، تربیت بھی کریں. بچے اپنی جگہ پر اہم ہیں، گھر اپنی جگہ پر اہم ہے، عبادات اپنی جگہ پر ہے. لیکن ایک خاتون ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی بن کر ایک بڑا اہم رول جو ہے وہ اپنا پلے. جی تو ایک خاتون کا جو ہے نا حضور سیدی شیخ الاسلام کی فکر اور نظریے میں معاشرے میں بڑا پروڈکٹیو اور بڑا ایکٹیو رول ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، دیٹس امیزنگ. ڈاکٹر شاہدہ آپ کی طرف آؤں گی، کنیکٹ کروں گی پہلے سوال سے بھی. شیخ الاسلام کا یہ جو پورا ڈائنامک ویژن ہے، ایک تو آپ بتائیں کہ وہ کس طرح سے خواتین کو ڈفرینٹ رولز پرفارم کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ڈائمینشنس کیا کیا ہیں بیسکلی ان کے ویژن کی. اور تھوڑا سا اگر آپ ریلیٹ کریں کہ جب وہ کچھ آپ کی پہلی ابتدائی میٹنگس تھیں بینگ اے وومن ان ہز کیبنٹ، تو کچھ اگر اس کی بھی چیز بتائیں کہ اس ٹائم پہ آپ کو جو ایک دو باتیں سمجھ میں آئیں گی. آئی پرسنلی آئی ایم ریئلی کیوریس ٹو نو دیٹ. یہ 88-89 کی بات ہے جب ہم نے وہاں کام شروع کیا کراچی میں اور ملاقات ہوئی ہماری. تو جس کو کہنا چاہیے نا ایک حیرت کا دا تھا جس میں ہم جاتے تھے.
جو میں نے آپ کو کہا نا کہ وہ ویژن، وہ چیزیں جو زندگی میں ہمیں کسی مولوی نے نہیں بتائی تھیں نا، ایگزیکٹلی. تو وہ جب ہم نے سنی، ہم نے سمجھی، تو عجیب. پھر جیسے جیسے، حالانکہ یہ ہوتا ہے کہ جب جو بڑی شخصیات ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے جیسے ان کے قریب جائیں تو ان کی چیزیں جو ہے نا وہ جو کھلتی ہیں تو انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ وہ، لیکن ہم جتنا جانتے گئے ان کو اور جتنا یعنی اب ان کے قریب ہوتے گئے، ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ کیا شخصیت ہے. اور اتنی ایک تو شفقت خواتین کے ساتھ جس نے بہت پروموٹ کیا. وہ جو چادر ہمارے سر پہ رہی نا، منہاج القرآن ویمن لیگ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی تنظیم ہے میں سمجھتی ہوں کہ، اور اس میں آپ دیکھیں کہ وہ جتنی سرپرستی فرماتے ہیں، اور شیخ تو وہ الاسلام تو کہتے ہیں کہ میں خاتون کو نظریہ قدر سے دیکھتا ہوں. جی تو وہ پہلے دن سے جو ہمیں گرو کیا. آج ہم منہاج القرآن ویمن لیگ میں دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ سارے کام میں ایک پرومیننٹ ان کا ایک فگر نظر آتا ہے. اور کو بتاتے جاؤ کہ اس وقت منہاج القرآن ویمن لیگ از ایگزسٹنگ ان ایوری کانٹیننٹ آف دا ورلڈ، اینڈ if I would roughly quote the figure 50 countries around the globe. اینڈ دین پھر آپ کا پورا ایک نیٹ ورک ہے. اچھا، نہ صرف پھر کوانٹٹی، کوالٹی دیکھیں آپ. ہمارے منہاج القرآن ویمن لیگ کی اگر ایک یونٹ لیول کی بھی آپ جی ممبر کو بھی دیکھیں گے تو آپ کو اس کی اخلاقیات، جو آپ بات کر رہی ہیں، اس کا کردار آپ کو الگ سے نظر آئے گا. اگر میں آپ دونوں کی باتوں کو مکس کروں تو وہ آپ کو اپنا ڈومیسٹک رول بھی پرفارم کرتی نظر آئیں گی، آرگنائزیشنلی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ویژن کو پرفارم کرتی بھی نظر آئیں گے، اور پھر اپنی سوسائٹی اور پروفیشنل لائف کو بھی. پھر قائد محترم کا اخلاص قوم کے ساتھ، اخلاص قوم کے ساتھ. یعنی میں آپ کو ایک مثال دوں، یعنی اب جیسے میں بھی ڈفرینٹ ڈائمینشن میں یونیورسٹی میں بھی پڑھاتی ہوں اور آرگنائزیشن میں بھی ہوں. تو ایک دفعہ ہماری مسز مہاجر ہماری ممبر ہوتی تھیں، جو پہلی ممبر تھیں منہاج القرآن ویمن لیگ کی. تو انہوں نے کہا کہ آج کل نا خواتین کے رشتوں کے بہت مسائل ہو گئے، اور وہ بیان کیا. تو قائد محترم ان سے فرماتے ہیں کہ آپ بے شک تنظیمی کام کو پیچھے رکھیں، آپ پہلے ان خواتین کے مسائل. میں یوں حیران ہو کے دیکھ رہی ہوں کہ ابھی یہ کام شروع ہو رہا ہے، اور یہ دیکھیں یہ کیسی شخصیت ہیں جو اپنے کام سے ہٹ کر وہ ایک سوسائٹی کے مسئلے کو اتنا انکریج کر رہے ہیں کہ آپ اس کو پہلے دیکھیں، ان خواتین کے لیے پہلے کریں. اسی طرح سے جیسے ڈاکٹر فرح بیان کر رہی تھیں کہ وہ جب کسی کی شادی ہوتی ہے اس کو نصیحت کرتے ہیں تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک گیپ لینا، پہلے اپنے گھر کو سیٹ کرنا. اتنا کمپریہنسو رول کہ آپ کو کچھ سمجھ ہی نہ آئے، آپ ایگزاسٹ ہو جائیں. جی ورنہ مطلب ایک کسی بھی تنظیمی قائد کو تو یہ ہوتا ہے کہ اس کا کام پریفر ہو، لیکن وہ اس کی ذاتی زندگی، اس کی عائلی زندگی، اتنا خوبصورت ماڈل، وہ ایک جو ہم کہتے ہیں نا ایک اجتماعی طور پہ ایک عورت کا ایک بلند کردار، جو سوسائٹی میں بھی اپنا رول پلے کر رہی ہے، جو گھر میں بھی پرفیکٹ ہے، جو اپنے ریلیشن شپ میں بھی پرفیکٹ ہے. ہمیں جو فکر دی اور ہماری جو تربیت کی، تو وہ خواتین نکل کے آئیں جو سوسائٹی میں پیارا سوشل سپورٹ ہے یہ ویمن نیٹ ورک. کہ اگر آپ اف یو آر فیلنگ ڈاؤن، یو ہیو اینی ایشوز، یو ہیو سو مینی ویمن اراؤنڈ یو جن سے آپ اپنی چیزیں ڈسکس کر سکتے ہیں. یعنی وہ تربیت یافتہ تو شیخ الاسلام کی ہے. جیسے ہمارے ڈرامے چل رہے ہیں، ہماری خاتون تو اس کرائٹیریا سسرال گھر اور اس جس کو کہتے ہیں نا فیملی پالیٹکس سے نکل ہی نہیں رہی تھی. ہمیں جو ویژن دیا وہ بہت اتنا ونڈرفل ویژن ہے کہ آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سوچنے کا. بیسیکلی انرجیز کو صحیح معنوں میں خرچ کرنے کا ایک پورا پلیٹ فارم دیا. اسی لیے تو وہ ویمن کو ولی کہتے ہیں. انگیجمنٹ دی ہے، بڑی پازیٹیو انگیجمنٹ. آپ کو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بہہ کے اس میں اپنے آپ کو ضائع نہیں کرنا. یو ہیو بگ تھنگس ٹو ڈو. ونڈرفل، ویری نائس. اسی کو کنیکٹ کرتے ہوئے ڈاکٹر فرح آپ کی طرف آؤں گی کہ اب ویمن امپاورمنٹ از اے بگ ایشو ان دا ورلڈ. آئی مین یہ ٹرم ہی آپ کہہ لیں کہ اتنا یوز ہو گئی ہے، ذہنوں میں تو بیٹھ گئی ہے، لیکن اس کے حوالے سے جو اس کی جو اصل ہے وہ مجھے لگتا ہے دور جا رہی ہے. پھر اس میں فریڈم کا سوال بھی آ جاتا ہے کہ بھائی آزادی ہے کیا؟ آزادی اگر آپ کی، اور اگر آپ کی پوری جنگ ہی صرف آزادی کی ہے، تو دنیا میں تو آپ اللہ تعالیٰ کے نائب بن کر جب آئے ہیں تو آپ تو اس کو بھی جواب دیں. تو آزادی کا سوال تو یہاں پہ بھی کوشچن بنتا ہے. تو اس کو ریلیٹ کرتے ہوئے ضرور بتائیں تو ویمن امپاورمنٹ، واٹ از ویمن امپاورمنٹ اینڈ واٹ از فریڈم انڈر دیٹ؟ دیکھیے جہاں تک یہ سوال ہے نا امپاورمنٹ بیسیکلی یہ ایک بحث ہے اختیار اور ملکیت کی. اتھارٹی، آپ کا ذاتی اختیار اور آپ کی ذاتی ملکیت، اسی سے آگے امپاورمنٹ کی بحثوں نے جنم لیا. دیکھیے امپاور جو انسان ہوتا ہے نا وہ 3 طرح سے ہوتا ہے. یا آپ معاشی اعتبار سے امپاور ہوتے ہیں، آپ سیلف ارننگ جو ہے آپ کی وہ آپ کو امپاور کرتی ہے. دوسرا ہے یا آپ سکل میں امپاور ہوتے ہیں، اور یا آپ اتھارٹی میں امپاور ہوتے ہیں. اب یہ 3 دائرے ہیں بیسیکلی امپاورمنٹ کے. اب ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں خواتین نے کبھی خود کو ان تینوں دائروں میں
ان تینوں سرکلز میں پلان ہی نہیں کیا. اور ہوتا کیا ہے کہ اگر ایک خاتون جو ہے وہ کسی پروفیشن میں امپاورڈ ہے یا وہ کسی بھی اسکل میں ہے تو وہ یک وقت ناکام ہو جاتی ہے ایک ماں اور ایک بیوی کے طور پر. اور جب وہ ایک اتنے بڑے اہم سرکل اور دائرے اور پلیٹ فارم پر ناکام ہو جاتی ہے تو آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک فیل مدر جو ہے جس کا فیلئر ہو چکا ہو بینگ اے مدر وہ کسی بھی دوسرے شعبے میں بہت بلند مقام پر پہنچ کر اپنے گھر اور اپنے بچوں کے لیے وہ کبھی بھی آئیڈیل اور رول ماڈل بن سکتی ہے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. آپ اس کی جو بنیاد ہے نا, اس کا جو سب سے پہلا تقاضا اور سب سے پہلی اس کی سکسیس وہ اس کے گھر کے یونٹ پر ہے. اور اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر باقی سطحیں اس کے ساتھ کنیکٹیڈ ہیں, وہ اسی کے ساتھ مطلب مربوط ہو کر وہ پھر کسی بڑے مقام تک پہنچ سکتی ہے. کو ایک نرسری کیوں نہیں لیتے اپنے لیے؟ جی, اور جہاں تک ویمن امپاورمنٹ کی بات ہے نا, بیسیکلی ویمن امپاورمنٹ ہے ہی یہی چیز کہ آپ اپنے شعور میں آپ کتنا پختہ ہیں, آپ اپنے معاملات کو مینج کرنے میں آپ کے اندر تربیت کتنی مضبوط ہے آپ کی, اور جو مسائل آپ کے سامنے آ رہے ہیں یہ سب سے بڑا پرابلم سالونگ اپروچ ہے. جی, آپ کے نروس ایک خاتون جو ہے نا اس کے اندر اللہ نے بہت بڑی طاقت رکھی ہے. دنیا میں سب سے بڑی موٹیویٹر خاتون ہے, سب سے بڑی طاقت اور پوٹینشل ایک خاتون کے پاس ہے. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین ہے وہ خاتون جس کا شوہر گھر میں آئے اور اس کو دیکھ کر وہ خوش ہو جائے. یہ کیا, اس کے اندر کیا بات پوشیدہ ہے؟ وہ اقبال اتنا خوبصورت کہتے ہیں نا کہ مکالمات فلاطون نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون. بالکل. تو ایک خاتون جو ہے وہ اس کے اندر اتنا پوٹینشل ہے, اتنی طاقت ہے, اتنی بڑی موٹیویٹر ہے وہ ایک مرد کے لیے کہ جب ایک مرد تھکا ہوا گھر آتا ہے وہ اس خاتون کے چہرے کو دیکھے تو وہ موٹیویٹ ہو جائے اور اس کو لگے کہ نہیں بھی میرے پاس میرے ساتھ بہت بڑی اسٹرانگ پاور ہے, میری بیک پر ہے کوئی. تو یہ حدیث سے بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں, سمجھ آتی ہیں. جو نامحرم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ بہترین وہ ہے جو جس کو کوئی نامحرم نہ دیکھے, اس کی تعبیر اور تشریح بھی یہی ہے جو حضور سیدی شیخ الاسلام کا نظریہ اور فکر دیتی کہ ایک خاتون جو ہے وہ اتنی سکلڈ ہو, اتنی امپاور ہو, وہ خود اپنے فیصلوں میں, اپنی سوچ میں, اپنی علم میں, اپنی تربیت میں وہ خود اپنے راستے بنانے جانتی ہو. پھر وہ ایسے کولیبوریشن کہتے ہیں مرد اور خاتون کی جو کہ اگر ایک اچھا کنسیلیشن کے ساتھ ایک اچھا بانڈ ڈیولپ ہو جائے تو وہ خود سیلف امپاورمنٹ بن جاتی ہے, وہ معاشرے کو بنیاد فراہم کرتا ہے. جو آپ نے یہ تصور دیا نا کہ خاتون ولی ہے, وہ بیسیکلی یہی ہے کہ وہ بہت بڑی سپورٹر ہے, ہیلپر ہے, بنیاد فراہم کرتی ہے انسانیت کی تعمیر کی. اگر خاتون کا رول آپ اندر سے نکالتے ہیں تو معاشرہ دھڑام سے نیچے گرتا ہے. تو اس وجہ سے خاتون کا جو ویمن امپاورمنٹ کی تھیوری اور اس کی ڈیفینیشن ہے, بیسیکلی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کی ڈیپتھ میں اترنے کی ضرورت ہے. اور یہ بنیادی طور پر جو اس سے ہمیں جو حضور سیدی شیخ الاسلام کی ڈیفینیشن سے ہمیں سمجھ آتا ہے وہ یہی ہے کہ ایک خاتون تعلیم, تربیت اور اپنے مسائل کے حل میں جتنی پختہ ہوگی, جتنی باشعور ہوگی, وہ اتنی کامیاب ہوگی, وہ اتنی امپاور ہوگی. بالکل ایسا ہی ہے. اور ادھر سے یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ہر آزادی ایک پابندی کی محتاج ہے, اور جو بیلنس نظریہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا ایک فطری قدرتی نظام دیتا ہے, جو خوبصورتی دیتا ہے, وہ آپ دوسری جگہوں پہ جا کے اپنے ایجنڈاز کو نیرو کر کے, اپنی تھیریز کو نیرو کر کے آپ وہ چیز نہیں لے سکتے ہیں وہاں سے. اب میرا نیکسٹ کویسچن ڈاکٹر شاہدہ آپ سے ہے کہ ہم تو جب ان دس نیٹورک وین وی موو اراؤنڈ we enjoy it, we get a social support, a women support, اپنی چیزوں کو شیئر کرتے ہیں, اپنی پریشانیوں کو, اپنی خوشیوں کو ایک دوسرے سے بانٹتے ہیں. اتنا پیارا خوبصورت میسو ویمن لیگ کا ایک نیٹ ورک ہے. تو اب آپ اس کو ریلیٹ کرتے ہوئے بھی آپ اوور آل بھی بتائیں کہ وہ جو کنٹریبیوشن حضور شیخ الاسلام کی خاتون کے لیے ہے, اسپیشلی ان دس ڈومین پرٹیکولرلی, اس کے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا معاشرتی نتائج ہیں اور وہ کیا امپیکٹ دیتی ہے اور کتنا امپیکٹ اس نے دیا ہے جو ہم محسوس بھی کرتے ہیں اپنے آس پاس؟ جی, آپ کو پتہ ہے جیسے کہ ہماری اصطلاح ہے مصطفی انقلاب. انقلاب کا لفظ جو ہے لوگ اس کو کسی سے, ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ اس کو کسی ایونٹ سے یا کسی زمانے سے ریلیٹ نہیں کیا جاتا, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کے حوالے سے اگر ایک سماجی انقلاب میں کہوں کہ بپا ہوا ہے, یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے, جملے کی بات نہیں. ہمارا جو سیٹ اپ ہے منہاج القرآن ویمن لیگ کا, آپ نے کہا کہ اس کو ریلیٹ کریں, جو تربیت
قائد محترم نے ہمیں دی، جو اسٹف تیار کیا، جو قافلہ تیار کیا، جو نیٹ ورک کے ذریعے بھی، اپنی محافل کے ذریعے بھی، اور ہمارا جو اعتکاف گاہ ہے یا دیگر جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں ان اب کے تو ذریعے، ڈپارٹمنٹس ہیں، جی وائس ڈپارٹمنٹس ڈپارٹمنٹ ہے، ہیں، بچوں کے لیے ان تربیت میں کے جو لیے علیحدہ ہے. تربیت کے بعد جو خاتون تیار ہوئی اور جو سماج میں گئی، تو یقین کریں کہ جس کو کہنا چاہیے نا کہ وہ قافلہ، وہ افرادی قوت جو نسلوں تک یہ انقلاب جائے گا، جو ایک انقلاب کی بنیاد ہے، وہ ہم فراہم کر رہے ہیں. یعنی اگر ہم آئیں، ہم ملیں، آپ کسی بھی ایک ممبر سے، منہاج القرآن ویمن لیگ کے ممبر سے ملیں، تو آپ کو وہ فرق نظر آئے گا اس کی آئلی زندگی میں. جیسے ہم ڈائمنشن کی بات کر رہے تھے، تو نہ صرف فکر کی، جیسے میں نے بات کی، ہمیں قانون کی بات کی، میں نے اس کی تشریح کی بات کی، ہمیں آئلی زندگی کا ایک ماڈل دیا. یعنی حضور شیخ الاسلام کا اپنا گھرانہ ایک ماڈل ہے، تو جس سے ہم دیکھ کے سیکھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے بھی رہا جا سکتا ہے، ایسے بھی معاشرے میں. یعنی ایک اس کا ڈومیسٹک رول اور اس کا ایک سوسائٹی میں ریفلیکشن. تو جو آپ نے بات کی کہ ایک ماں اور وہ اچھا معاشرہ، وہ کیسے ہوتا ہے کہ وہ چیز ریفلیکٹ کر رہی ہے، اس کا سماج پہ، سماجیات پہ افیکٹ ہو رہا ہے. ایز اے سوشل سائنٹسٹ میں جب سوسائٹی میں دیکھتی ہوں نا، مسائل دیکھتی ہوں، میرے ارد گرد خواتین ہیں جو مسائل لے کے آتی ہیں، قانونی مسائل ہیں، تو ان کی جڑ مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ جڑ کہاں سے ان کے اندر یہ، آپ کو وہ کیا جڑ سمجھ میں آئی؟ وہ شعور کی کمی ہے، شعور کی وہ کمی، فکر کی کمی ہے. وہ ہر مسئلے کو آپ کہیں ڈھونڈ کے لے اور جائیں، غربت ریولوشن ہے، پرووائڈ جرائم ہے، کرتا ہے. وہ وہیں سے. اور ہم وہ بنیاد فراہم کر رہے ہیں سوسائٹی میں. ہماری ویمن لیگ سارا ٹائم اس جدوجہد میں لگی ہوئی. ہم سوسائٹی کو، سماج کو وہ بنیاد فراہم کر رہے ہیں، وہ تربیت، وہ فکر، وہ کردار، لفظ کردار پہ میں زور دوں گی، وہ کردار ہم دے رہے ہیں. یعنی صرف تقریریں نہیں ہیں، صرف لٹریچر نہیں ہے، بلکہ ہم وہ کردار چلتی پھرتی یہ ہماری ایمبیسیڈرز ہیں. تو وہ جب سوسائٹی میں ریفلیکٹ کرتی ہیں، تو وہ ایک سماج کا جو ہے نا ایک ماحول، ایک تربیت کا ماحول جس کا فقدان ہے. دو چیزیں میں اس میں کنسیڈر کروں گی، ایک ہے حیا اور ایک ہے اخلاقیات. حیا اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت خواتین کا سب سے بڑا پروفیشن، اگر ہم اس کو دیکھیں تو کیا کہہ دیا، پورے دنیا کی تو آبجیکٹیفائی کر کے وومن کو انڈسٹری ہی خاتون پہ چل رہی ہے. میں نے آپ کو کہا نا سب سے بڑا پروفیشن ہی آپ دیکھیں کہ وہ نہیں. اب مجھے خواتین کے اس میں لیے سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی جو میل کا ایک جو پوری ڈگنیٹی اللہ نے فراہم کیا، اگر آپ نے وہ بھی معاشرے میں خاتون پہ بیس کر دیا، اس کو آبجیکٹیفائی بیس کر دیا، تو واٹ از دا پرپز آف یو ڈوئنگ سم تھنگ ان دس ورلڈ؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اسٹیٹس دے کے بھیجا ہے، اور وہ بھی آپ نے خاتون کو پروجیکٹ کر کے شروع کر دیا ہے. اور ہماری خواتین اسی ڈومین میں جا رہی ہیں، اور اس کو آزادی سمجھ رہی ہیں، اس کو آزادی سمجھ رہی ہیں. جہاں 70 نظریں اس سے جو ہے نا اس پہ گندی پڑ رہی ہیں، لیکن اس کو وہ سمجھ رہی ہے کہ یہ میری آزادی، ویلیڈیشن مل رہی ہے. جبکہ سب سے بڑی ویلیڈیشن تو اللہ نے آپ کو یہاں پر رول میں دے کے بھیجی ہے. جی. تو جو حیا کا تصور ہے نا، اس میں رہ کر اور سوسائٹی میں اپنا کردار بھی ادا کرنا اور اس حیا کو مینٹین رکھنا. آپ دیکھیں ہمارے دھرنے بھی ہوئے، ہماری ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں، لیکن آپ اس میں دیکھیں کہ اتنے بڑے اجتماع میں آپ کوئی بھی گزر جائے تو وہ ان خواتین کو داد دیے بغیر نہیں رہے گا. ہوتی ہیں کارپوریٹ سیکٹر جوائن اس، پروفیشنلز جوائن اس، ایجوکیشنسٹ، ایوری سیکٹر سے پیپل جوائن اس. اور دوسری بات اخلاقیات کی، چاہے وہ اس کی آئلی زندگی ہو، اس کا گھر ہو، اس کا ادارہ ہو یا سماج ہو، تو وہ جو اس میں جو اس کا کردار ہے وہ اس کو جو ہے ممتاز کر رہا ہے اور اس کو ریفلیکٹ کر رہا ہے سوسائٹی کے ایک انوائرمنٹ پہ. تو میں سمجھتی ہوں کہ سماجیات میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑا جو اثر جو سماج پر پڑ رہا ہے ڈاکٹر صاحب کی فکر کا اور ان کے کام کا، ان کی تربیت کا، ان کے لٹریچر کا، وہ ایک بہت بڑا کام ہے اور ایک بہت بڑا انقلاب ہے. وہ میں اس کو انقلاب کہوں گی، ایک سماجی انقلاب ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی سوشل ایز ویل ایز اکنامک سچویشن کا واحد حل ہے which can be done through the training of mothers and particularly women. اچھا پھر دیکھیں نا، جو ڈائمنشن کی آپ بات کریں، یہی چیز آپ کی سوشل لائف پہ، آپ کی سماجیات پہ، آپ کی ایون آپ کی معیشت پہ یہ افیکٹ ڈالتا ہے. آپ کے تمام تر جو پہلو ہیں زندگی کے، جو بھی ڈائمنشنز ہیں، وہ ان کے اوپر آپ کا کلچر ہے، آپ کی ثقافت ہے، ان سب چیزوں پہ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے. I mean if there is no strong minded woman in the family can be a chaos. اس میں یہ جو بھی شاہدہ جی بات کر رہی تھی نا کہ خواتین کے جو ریفلیکشن اور نتائج ہیں جو آپ کو سماج میں ملتے ہیں، معاشرے میں ملتے ہیں،
آپ اس کو اس طرح سے بھی سمجھ لیں کہ ہمیں دو طرح کے رول نظر آتے ہیں سوسائٹی میں. مختلف شخصیات اور ادارے اور تنظیمیں کر رہی ہوتی ہیں, یا تو وہ ملٹیپل ایجز پر کام کر رہی ہوتی ہیں یا مختلف مائنڈ سیٹ پر کام کر رہی ہوتی ہیں, یا کسی ایک ڈائمنشن کو دیکھ رہے ہیں. کوئی کارٹون اگر بنا رہا ہے تو وہ صرف کارٹونز ہی بنا رہا ہے, کوئی اگر نصاب کوئی ہیلتھ بنا پہ رہا کام کر رہا ہے, کوئی ہیلتھ پہ کام کر رہا ہے, کوئی نصاب پہ کام کر رہا ہے, کوئی صرف لیگل کوئی رائٹس صرف پہ کام وکٹمس کو کر رہا ڈیل ہے. کر رہا ہے. جی, لیکن اگر آپ نے حضرت سیدی شیخ الاسلام کا کنٹریبیوشن دیکھیں تو انہوں نے ملٹیپل ایجز پر بھی کام کیا, مختلف ایج گروپس بھی آپ نے ڈیل کیے, ایڈریس کیے. آپ کا ویژن ہے, آپ کا نظریہ. خواتین کو لے کے مردوں کی بھی ٹریننگ کی ہے, مردوں کی بھی ٹریننگ ہے. تو دو طرح کا کام ہے جو میں آپ کو ریفلیکشن کروں گی. خواتین بطور خاتون اپنی عائلی زندگی گھر میں اور اپنے دائرہ کار میں کام کر رہی ہے, اور وہ ریفلیکٹ کر رہی ہے مرد پہ بھی اور سماج پہ بھی, مردوں پر بھی. تو اسی طرح سے مطلب انہوں نے مختلف ایج گروپس پر بھی کام کیا, اور ایٹ دی سیم ٹائم آپ نے مختلف مائنڈ سیٹس کو بھی ایڈریس کیا. تو آپ کی جو موٹیویشن ہے بیسیکلی وہ اس نے, آپ دیکھیں گے کہ منہاج القرآن کے پلیٹ فارم پر خواتین بڑی تعداد میں آپ کو ڈاکٹرز ملیں گی جنہوں نے پی ایچ ڈیز کی ہیں, اس لیے کہ وہ ایجوکیشن کے بہت یہ بہت بڑی بات ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ ہمارے ایگزیکٹو میں اور نیچے دیکھیں, یعنی وہ انکریج کیا, انکریج کرتے ہیں. ان کا ہاتھ ہمارے سر پہ نہیں ہوتا تو ہم اس مقام پہ نہ پہنچتے. آپ دیکھیں اتنی اپریسیشن اور اتنا بوسٹ کرتے ہیں, اتنا موٹیویٹ کرتے ہیں, راستے بناتے ہیں کہ انہوں نے بیک وقت مطلب وہ راستے بتاتے ہیں کہ آپ نے گھر کو بھی کیسے وقت دینا ہے, اور ایون وہ ٹائم ٹیبل بھی بنا کے دیتے ہیں کہ آپ نے اپنی جو ایک خاتون ہے نا جس میں انرجیز ہیں, توانائیاں ہیں, کیپیسٹی ہے اور وہ سرو کر سکتی ہے, وہ اس کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتے, اور اس کو ہر میدان میں اس کو کامیابی کے پیمانے دیتے ہیں, ڈائریکشنز دیتے ہیں, راستے دکھاتے ہیں. اور ہم یہ وٹنس کرتے ہیں. اور ان کے اپنے گھرانے میں غزالہ باجی کی, فضا باجی کی مثال موجود ہے کہ اتنی ساری ذمہ داریوں کے ساتھ ان کو بھی باجی کی پی ایچ ڈی جیسے کنٹریبیوشن بھی ان کے ساتھ ساتھ جاری ہے. ایسا ہی میرا لاسٹ کوسچن جو میں کہوں گی آپ مختصر اس کا, کیونکہ اب تو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے اس پہ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ مارچ میں بھی سیریز ہوں گی. صرف قائد محترم کا, شیخ الاسلام کا نظریہ جس طرح سے خواتین کو لے کے ڈائنامک ہے, صرف تھوڑے مختصر جملوں میں اگر آپ بتا دیں کہ اگر کوئی خاتون اسٹرگل سے گزر رہی ہے, اسپیشلی آج کل کا جو دور ہے, بہت ساری ایشوز ہیں, اب تو 21 سینچری کی اپنی ایک علیحدہ سے ہی بہت سارے مسائل ہیں, تو اس کی اسٹرگل کے ایتھکس کیا ہمیں ملتے ہیں, اور وہ ایتھکس کیا ہیں, آپ دونوں کی نظر میں وہ ایتھکس کیا ہیں کہ اگر ایک خاتون ہے وہ سوسائٹی میں اپنے آپ کا اپنا رول بھی دیکھ رہی ہے, لیکن اس کو پھر چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے, تو جہاں اس کی ڈگنیٹی کمپرومائز ہو رہی ہے وہاں پہ شیخ الاسلام کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے حضور سیدی شیخ الاسلام اس میں ایک خاتون کو پورا ایک نصاب دے رہے ہیں, ایتھکس کا پورا نصاب. وہ خاتون کی تربیت اس پیمانوں پر کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرو, اتنا اسٹرانگ کرو, اپنی بات کو پختہ کرو, اپنا جیسچر بڑا سنجیدہ رکھو, دنیا میں کہیں بھی تمہیں موو کرنا پڑے بالکل اپنے اسٹیٹس کو پر کبھی کمپرومائز نہ کرو, اپنے مقام پر, اپنے تشخص پر, اپنی آئیڈینٹی کو کبھی کمپرومائز نہ کرو, اور اپنے آپ کو اتنا پختہ رکھو کہ کوئی آپ کو سلام کرنے کے لیے تیار ہو جائے, کوئی آپ کی طرف انگلی نہ اٹھا سکے, کوئی آپ کے اندر کوئی لچک محسوس نہ کر سکے. کنٹریبیوٹ کریں جہاں بھی آپ جانا چاہیں, جہاں بھی آپ کام کرنا چاہیں, سرو کریں, کنٹریبیوٹ کریں, سب راستے کھلے ہیں, سب دروازے کھلے ہیں, لیکن اپنی آئیڈینٹی پہ, اپنے تشخص پہ, اور جو مقام آپ کو دیا گیا ہے اس مقام کو کبھی مجروح نہ کریں اور اس پر کبھی کمپرومائز نہ کریں. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, ڈاکٹر فرح کی اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, اگر میں اس کو ایک لفظ میں مختصر بیان کروں تو وہ کردار ہے. عورت اپنے کردار کو مضبوط کر لے گی نا تو سمجھ لیں یہی اس کا زیور ہے, یہی اس کی اسٹرینتھ ہے. یعنی میں آپ کو پتہ ہے کہ مجھے ہمیشہ سے وہ رہا کہ میں خطرناک چیزوں میں, اغوا ہوئی ہوئی لڑکیاں ہیں, جیل ہے, میرا جو جیل پہ کام تھا تو وہ آپ کو پتہ ہے کراچی سینٹرل جیل کا اس وقت کیا ماحول تھا کہ وہاں سے نکل کے لوگ قتل کرنے جاتے تھے. تو میرا اس پہ کام تھا, تو میں جب جاتی تھی مجھے بہت لوگوں نے منع کیا کہ بطور عورت آپ وہاں کہاں جا رہی ہیں جیل میں نا, لیکن اسی کام پہ مجھے پھر ایوارڈ بھی ملا. اور یہی ڈاکٹر صاحب کی بات میرے ذہن میں تھی نا, کردار. آپ کے سامنے ایک بدماش بھی ہے, ایک گندا پولیس والا بھی ہے, لیکن آپ کا کردار آپ کو لے کر جاتا ہے. تو کردار کی مضبوطی, ہم اپنے کردار کی مضبوطی جس کو کہتے ہیں اسی سے ہماری ڈگنیٹی, ہمارا اپیرنس, ہماری سب چیزیں, ہمارے لباس سے لے کر, ہماری گفتار سے لے کر, ہمارے اپیرنس اور ڈیلنگ سے لے کر, اگر ہم اپنے کردار کو مضبوط کر لیں تو ہم اس سوسائٹی میں
وہ کون سا کام ہے جو ہم خواتین نہیں کر سکتے. اور اتنا مطلب اپنے آپ کو پختہ رکھیں. بالکل شاہدہ باجی کی جو بات ہے کہ کوئی آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائے, کیونکہ آپ کا ایٹیٹیوڈ, بالکل آپ کا ایٹیٹیوڈ اور آپ کا جو کردار ہے وہ بہت بڑی پاور ہے. اور اگر اس کردار کے ساتھ آپ معاشرے میں جائیں گے تو پھر حقوق کی جنگ بھی آسان ہوگی اور فرائض کی ادائیگی بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. اور آج کی سیریز کے اس ایپیسوڈ کا اختتام ایک چھوٹے سے تھاٹ سے کروں گی کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں مردوں کو مخاطب کیا گیا ہے خواتین کو اسپیشلی کیوں نہیں مخاطب کیا گیا. اس میں ظاہر ہے لغت کی ٹیکنیکلٹیز بھی ہیں. اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر خاموش ہو گئے اور اس کے بعد ممبر پر حضرت سلمہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ آیت بولتے ہوئے سنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا. کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں, دیکھیں ایمفیسائز کیا جا رہا ہے, اور مومن مرد اور مومن عورتیں, اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں, اور صدق والے مرد اور صدق والی عورتیں, اور صبر والے مرد اور صبر والی عورتیں, اور عاجزی والے مرد اور عاجزی والی عورتیں, اور صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں. اور پھر اس پوری آیت کی ایک تمہید ہے, اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے پرٹیکولرلی پھر ایڈریس کیا گیا. اور اس سے اور ہمارے پورے سیشن سے نقطہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کا کردار, آپ کی جنگ کسی دوسرے جینڈر سے نہیں ہے, آپ کی جنگ اپنے نفس سے ہے. اور آپ کا اسٹیٹس اور آپ کا ویژن وہ ہے, وہ ویژن جو ڈیوائن ویژن ہے جس کو آپ یہاں پر شیئر کرتی ہیں, which can only be implemented through the power of your character. Thank you so much for keeping with us. نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.